الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران و دوستو عزیزو، یہ ماہ جمادی الثانی ہے. اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جو میں آیات تلاوت کر رہا تھا ان کے بارے میں تقریباً جمہور علماء امت، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ یہ آیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر آپ کی امت میں سے سب سے پہلے مردوں میں سے ایمان لائے. ویسے امام اعظم نے جو تقسیم کی، آپ فرماتے ہیں عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں. چھوٹے بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی، بڑی عمر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر، آزاد لوگوں میں سے، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 4 ذاتیں سب سے پہلے ایمان لائیں. لیکن بڑی عمر کے مردوں میں سے یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی. آپ دل و جان سے حضور پر ایمان لائے. تو جو ہی آپ ایمان لاتے گئے، اب صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، حضرت صدیق اکبر کی ایک ہی دھن تھی کہ اللہ کا دین آگے پھیلے، سرکار کا مشن آگے بڑھے اور
دین اسلام کس انداز میں آگے پھیلایا جائے۔ اس سلسلہ میں ہر طرح کی آپ نے خدمات سر انجام دی، جانی، مالی، وقتی، ہر طرح سے آپ اسلام پر قربان ہو گئے، فدا ہو گئے۔ آپ الحمدللہ مالدار تھے اور تاجر تھے، آپ کے پاس مال و دولت الحمدللہ تجارت کی وجہ سے زیادہ تھا، تو آپ نے اپنا مال و دولت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر لگا دیا۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مالدار آدمی تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کا بڑا احترام تھا، اس لیے آپ کی بات لوگ توجہ سے سنتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کی دعوت اور آپ کی ترغیب پر وہ صحابہ ایمان لائے جو رسول اللہ کی تحریک کے سرخیل بنے، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جنہیں نام لے کر رسول اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ پر حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ سارے عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے اکابر مکہ کے بندے، حضرت سیدنا حضرت ارقم ابن ابی ارقم، جن کے مکان میں بیٹھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبلیغ کرتے تھے جب مکہ والے حضور کو حرم میں اسلام کا نام نہیں لینے دیتے تھے، تو جن کے گھر میں اسلام کا پہلی تبلیغ کا مرکز بنا دار ارقم، ارقم ابن ابی ارقم، آپ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ پر ایمان لائے، تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سعادتیں ہیں۔ اسی طرح آپ نہ صرف آزاد لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے اور سرکار کے مشن کو آگے بڑھاتے، بلکہ غلاموں کو بھی خرید کر آزاد کرتے۔ جن غلاموں پر مالک عرصہ حیات تنگ کر دیتے، ظلم کرتے، حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلتا، آپ ان غلاموں کو اگر مالک بیچتے تو رقم لگا کر خرید کر وقف کر دیتے اور فرماتے جاؤ تم آزاد ہو، اب آزادی سے اپنے پیدا کرنے والے رب کا نام لو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دولت آپ نے صرف غلاموں کے آزاد کرنے پر خرچ کی۔ آج آپ اندازہ لگا لیں، ایک اچھی بھینس خریدنی ہو تو 5، 6 لاکھ، 7 لاکھ روپیہ چاہیے۔ ایک انسان خریدنے کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا، عامر ابن فہیرہ کو آزاد کروایا، آپ نے زنیرہ نامی ایک لونڈی کو آزاد کروایا، ایک اور لونڈی نادیہ، ایک اور لونڈی جو بعد میں ابن عمر کی لونڈی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس طرح آپ نے بہت سے غلام اور لونڈیاں خرید کر اپنی ذاتی دولت سے انہیں وقف کیا اور انہیں کہا کہ تم اب آزاد ہو، آزادی سے اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یوں اپنا مال و دولت اللہ رسول پر خرچ کرنے لگے، تو ہر نیک کام جب کیا جاتا ہے تو کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو کفار تو اسلام کے کھلے مخالف تھے، اہل مکہ کے اکثر لوگ مخالف تھے، وہ باتیں بنانے لگے کہ ان لوگوں نے زمانہ جاہلیت پر ابو بکر پر احسان کیے ہیں، اس لیے آج ابو بکر انہیں آزاد کر رہا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام آپ دیکھیں کہ جب ان کے صدق نیت پر اعتراض کیا گیا کہ ابو بکر یہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ ان غلاموں کے زمانہ جاہلیت میں ابو بکر پر احسان ہے، اس لیے یہ انہیں آزاد کر رہا ہے،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دل کی صفائی دینے کے لیے اللہ نے جناب جبریل امین کو بھیج دیا۔ اللہ نے قرآنی آیات نازل فرمائیں، ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یقیناً جہنم سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتقا جو سب سے بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کے نام پر دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ آگے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا یہ بدلہ دلا رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر یہ تو جو کچھ کر رہا ہے اعلیٰ رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ آپ کا نام بلا وجہ صدیق نہیں تھا، صدیق وہ ہوتا ہے جس کے منہ سے نکلنے والی بات سے لے کر دل کی گہرائی تک معاملہ ایک ہو، جس کا ظاہر جس کا باطن ایک ہو، اور جو ظاہر و باطن میں سچا ہو، جو صرف قول کا دھنی نہ ہو، جو صرف فعل کا دھنی نہ ہو، بلکہ جس کا قول جس کا فعل عمل اور نیت سارے کے سارے صاف اور سچے ہوں، اور وہ اپنے عمل سے ان چیزوں کو ثابت کر دے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ سچا۔ اس سے بڑا سچا کون ہوگا جس کی سچائی دل کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں عطا فرمائی۔ اور اس بارے میں صرف اہل سنت علماء ہی نہیں، محققین علماء شیعہ نے بھی لکھا ہے کہ نزلت هذه الآیات فی ابی بکر، یہ آیتیں حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا اور لوگوں نے ان کی نیت پر شک کیا، تو اللہ نے صدیق کی صفائی قلب بیان کرنے کے لیے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر دل کے حالات کو کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی بارے میں فرمایا یہ جو کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو برادران اسلام، ان آیات میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ آخر میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ علماء کرام نے فرمایا ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت، ایون کہ جنت سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اس پر اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے سارے معاملات در وردوان من اللہ اکبر، جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ میں الحمدللہ ہم مسجد میں حاضر ہوئے، ہم جمعہ پڑھیں گے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور جتنے اہل ایمان ہیں ان کے تمام اعمال کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اس زمین پر جیتے جاگتے اس ظاہری زندگی میں اگر کسی کو خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے تو وہ جماعت صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت وہ جماعت ہے جنہیں اللہ نے جیتے جاگتے اس دنیا میں ہوتے ہوئے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی۔ 11ویں پارے میں آیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین ہو یا انصار، بلکہ اس آیت میں تو کرم ہے ان لوگوں پر بھی جو مہاجرین و انصار کی پیروی کرنے والے ہیں، اور بالاتفاق مہاجرین و انصار کی پیروی کرنے والے اہل سنت و جماعت ہیں، کیونکہ باقی کچھ لوگ تو ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہل لینے والے وہ سبقت پا جانے والے من المہاجرین والانصار، خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی اور وہ پیروی کرنے والے اہل سنت ہیں۔ ان تین گروہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا
رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وردو عنہ، اور یہ اللہ سے راضی۔ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے جس کے اندر نہریں چلتی ہیں، اور اس میں یہ عارضی طور پر نہیں رہیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو جماعت صحابہ کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، تمام جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اور علیحدہ کر کے سیدنا صدیق اکبر کو اور چند اور صحابہ کو علیحدہ کر کے ان کا رضا کے ساتھ ذکر آیا۔ مثلا بیعت رضوان جب ہوئی، جب حضرت عثمان کے قتل کی خبر پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، سرکار نے جن 1400 صحابہ سے بیعت لی نا درخت کے نیچے کہ تم بیعت کرو، اگر مکہ والوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا یا کوئی بھی حالات بنے تو ہم اپنی جانیں واریں گے۔ 1400 صحابہ انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت جب کر لی، اللہ نے قرآن اتارا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے میرے حبیب جب وہ میرے غلام بندے تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ 1400 وہ صحابہ جو کہ بیعت، اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، رضا کی بیعت۔ رضوان کا معنی ہوتا ہے رضا، یعنی وہ بیعت جس کے صدقے اللہ ان لوگوں پر راضی ہو گیا۔ ان کی خوشبختی کا کیا عالم جنہیں اللہ نے یہاں جیتے جاگتے راضی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اور حضرت اس آیت میں الگ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ گویا جس طرح ہر سعادت میں ابو بکر صدیق سب سے آگے ہیں، اسی طرح اللہ کی رضا پانے میں بھی صدیق اکبر سب سے آگے ہیں۔ کیوں نہ ہو، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر قربان کر دیا، اپنا گھر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اسلام کے لیے لٹایا، اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی خدمات کی وجہ سے آپ کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اعلیٰ مقام دیا۔ تو آپ اور میں، ہم لوگ بھی رضا کے طالب ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آئیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رضا کا نسخہ بتایا۔ علماء نے فرمایا ایک طرف یہ آیتیں حضرت صدیق اکبر کی تعریف ہیں، اور دوسری طرف قیامت تک کے لیے خدا کی رضا کے طالبوں کے لیے ایک نصاب ہے کہ اے لوگو اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو 3 کام کرو۔ پہلا کام تقوی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی، اتقا بھی اس میں تفضیل کسی گئے، جس کا معنی ہے سب سے بڑا متقی، اور سب سے بڑا متقی قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو کہا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، کیونکہ آپ سب سے بڑے متقی، سب سے پہلے مردوں میں سے اسلام لانے والے، اور وہ ہیں جنہیں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سنائی گئی۔ تو جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے یہ وقایتن سے نکلا، اس کا معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا۔ عوام کا تقوی یہ ہے، عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ کفر سے بچیں اور اسلام میں رہیں، اور مسلمانوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے ہر ایسے کام سے بچیں جو کام اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ مسلمان چوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بددیانتی نہ کرے، خیانت نہ کرے، جو باتیں اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں یہ عام مسلمانوں کا تقوی ہے کہ وہ ان سے بچا کرے جو آدمی بدکاری سے بچتا ہے۔ اسی طرح چوری، جھوٹ،
ان چیزوں سے بچتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ اور خاص تیسرا سٹیپ ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں جن کا خاص تقوی ہے، اور ان کا تقوی یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے جن سے اللہ کی ناراضگی ہوتی۔ اگر شک پڑ گیا نا یہ بات غلط ہے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک غلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دعوت کی، کہا آپ میرے ہاں کھانا کھائیں۔ آپ بڑے رحم دل آدمی تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بہت رقیق القلب تھے، آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ لیکن جب کھانا کھا چکے حضرت صدیق اکبر کے مزاج میں عجیب جس طرح جی متلا جاتا ہے، آپ کا جی متلا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو نے کھانے میں کیا کیا چیزیں یہ کہاں سے لایا؟ تحقیق کی اسی تو جو کھیر اس نے بنائی تھی اس میں جو دودھ تھا وہ مشکوک تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور سارے کھانے کی قے کر دی، اور اتنی بار قے کی کہ دیکھنے والوں کو رحم آیا کہ کہیں صدیق اکبر کا جگر نہ پھٹ جائے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بس کریں، تو آپ نے فرمایا لوگوں میں نے رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو گوشت حرام مال سے تیار ہوتا ہے اس گوشت کا بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا بتایا کہ مشکوک چیزوں سے بھی بچنا یہ اصل تقوی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا، آپ ہر بارے میں انتہائی محتاط رہتے تھے، اور آپ کو قرآن نے اسی لیے سب سے بڑا متقی کہا کہ آپ کے معاملات میں جتنا کوئی غور کرتا اسے اتنا زیادہ تقوی نظر آتا۔ یہ تھوڑا سا وقت تو اس کے لیے ناکافی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تقوی بیان کیا جائے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ اور میں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، پہلا معاملہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں غیر شرعی باتوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب امیر المومنین بنائے گئے نا آپ کی بیعت کی، تو آپ کپڑا اٹھا کر بازار میں داخل ہو گئے اگلے دن کہ میں کپڑا بیچوں گا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر اگر آپ کپڑا بیچیں گے تو حکومت کا نظام کون چلائے گا؟ صحابہ کی مجلس شورا نے حضرت صدیق اکبر کی تنخواہ مقرر کی، اور ہمارے بادشاہوں وزیروں اور وڈیروں کی طرح قوم کو لوٹنے والا انداز نہیں، ابو بکر صدیق کی تنخواہ اتنی مقرر کی گئی جتنی ایک عام انسان کی روزینہ اس کی عام مزدوری ہوتی ہے۔ 2.25 سال حکومت کی اور اسلام کی ہلتی بنیادوں کو مضبوط کر دیا، سارے فتنے مٹا دیے، فتنہ انکار ختم نبوت، فتنہ انکار زکوٰۃ، فتنہ انکار نماز، فتنہ ارتداد، سارے فتنے بھی 2.25 سال میں مٹائے۔ 2 لاکھ مربع میل کا ایریا بھی اسلامی حکومت کا بڑھایا، اور موت سے پہلے اپنی صاحبزادی سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بلا کر کہا میری بیٹی فلاں میری زمین بیچنا، اور بیچ کر 2.25 سال میں نے جو بیت المال سے تنخواہ لی ہے وہ بیت المال کو واپس کرنا، کہیں حضور کی امت کی خدمت میں مجھ سے کمی نہ رہ گئی ہو۔ حضرت سیدہ نے کہا ابا جان آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں بیٹی میں اس حال میں رسول اللہ سے نہیں ملاقات کرنا چاہتا کہ میرے ذمہ حضور کی امت کا کوئی حق باقی۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا تقوی۔ پھر فرمایا یہ اونٹنی، یہ تابڑا جو بڑی سی تغاری ٹائپ برتن ہوتا ہے، اور یہ پیالہ اور یہ چادر یہ بیت المال کی ہیں، میری فوتگی کے بعد جسے مسلمان امیر المومنین بنائے نا یہ اس کو دے دینا۔ جب یہ چیزیں حضرت عمر کے پاس پہنچی حضرت عمر اشکبار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اطابت من بعدک یا ابا بکر، ابو بکر تو نے آنے والوں کو تھکا دیا، کون مائی کا لال ہوگا جو تقوی کا یہ معیار قائم کرے کہ بیت المال کی چادر واپس کرے، بیت المال کا پیالہ واپس کرے، بیت المال کی اونٹنی جو اپنی ضرورت کے لیے حاصل کی گئی تھی وہ واپس کی جائے۔
یہ تھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، حرام حلال جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہے اور ہر معاملے میں احتیاط اختیار کرتا ہے، جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے اتنا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے جو مال دیا اسے اللہ کے نام پر خرچ کرے۔ مال انسان کو کنجوس بنا دیتا ہے۔ آج کتنے مالدار لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں مال کنجوس بنا دیتا ہے، ایک پائی خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کتنا مال اللہ کے نام پر دیا، یہ حقائق ہیں۔ دوسری، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ضرور اللہ کا حصہ وافر نکالا کریں۔ اور تیسری بات کہ جو بھی عمل کریں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، جو عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ تین کام جو بندہ کرتا ہے نا زندگی میں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری بات کہ کنجوس اور بخیل نہیں بنتا۔ اللہ نے جو نعمتیں بخشی ہیں، خواہ وہ نعمت مال ہے، خواہ وہ نعمت عزت ہے، خواہ وہ نعمت علم ہے، خواہ وہ نعمت ہنر ہے، وہ لوگوں کو دیا کرے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی خیر کی بات ہے، آپ لوگوں کو بتائیں سکھائیں، اللہ راضی ہوگا۔ اور تیسری بات، جو بھی عمل کرے خدا کی رضا کے لیے کریں۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے نا میں عمل اللہ کی رضا کے لیے کروں، اللہ ضرور اسے اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اتری، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اللہ کے نام پر مطمئن رہنے والے نفس، یہ نیک مومن کو موت کے وقت ملک الموت کہے گا۔ اے اللہ کے نام ذکر اور رضا پر ساری زندگی مطمئن رہنے والے، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے آج رب کی طرف، کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، تو جنت کی بہاریں دیکھ کر راضی ہو جائے گا اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ جس انسان کو مرتے ہوئے خدا کی رضا کی بشارت ملے، اس سے بڑا کوئی سعادت مند انسان کون ہو سکتا ہے؟ جب یہ آیتیں اتری، حضور سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ ایک کرم کریں نا، دعا کریں جب ابو بکر کی موت آئے تو ملک الموت یہی بشارت مجھے سنائے۔ تو میرے کریم نے فرمایا ابو بکر ہمیں امید ہے تمہاری موت کے وقت ملک الموت یہی بشارت تمہیں سنائے گی۔ گویا از اول تا آخر رضائے الہی حاصل کرنے والا یہ وہ انسان تھا جس سے خدا بھی راضی، جس سے مصطفیٰ بھی راضی۔ دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ یقین جانے ایک دوست نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں۔ تو جن کی تعریف سن کر مصطفیٰ خوش ہوں، یقیناً خدا بھی خوش ہوتا ہے۔